بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد کروڑہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں وہ مقام اور وہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسری ہستی کو یا کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ کو اپنے بعد سب سے زیادہ بلند رتبہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، تمام نبیوں سے یہ عظیم عہد لیا، اے میرے نبیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یعنی تمہیں میں نے نبوت سے سرفراز کر دیا ہو، تمہیں رسالت اور نبوت عطا کر دی ہو، تم دنیا میں جا کر اپنی اپنی شریعت اور اپنی اپنی نبوت اور اپنا اپنا پیغام دنیا والوں کو پہنچا رہے ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، مصدق لما معکم، اس کے پاس وہ چیز ہے جس میں تمہاری شریعتوں کی تصدیق موجود ہے، وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے۔ اے تمام نبیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آنے والے انبیاء کرام ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرمایا اور ان سے یہ عظیم اور پختہ میثاق جو ہے وہ لیا کہ تم اپنی نبوت پہنچا رہے ہو، پھر تمہارے پاس میرا پیغمبر اور میرا نبی آ جائے جس کے پاس ایسی شریعت موجود ہے جو شریعت تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والی ہے، تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی اور رسول کی تم نے مدد بھی کرنی ہے، یعنی اپنی رسالت کو اور اپنی شریعت کو تم نے ترک کر دینا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اس کے پاس جو شریعت ہے اس پر ایمان لے آنا ہے اور اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھے پختہ وعدہ دیتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے اقرار کیا
اور کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم نے اقرار بھی کیا ہے، اس بات پہ گواہ بھی رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جن لوگوں نے اس کے بعد اس وعدے سے روگردانی کی، اس عہد سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، یاد رکھ لینا وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، فاسق ہو سکتا ہے۔ وہ نبی نہیں رہے گا، وہ مسلمان اور مومن نہیں رہے گا، بلکہ اس کو فاسقوں اور فاجروں کی صف میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا۔ یہ پختہ عہد اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں لیا۔ ابھی انسان دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بعد سب سے اونچا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام کائنات میں نبیوں کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، اور ان تمام نبیوں میں سے سب سے افضل ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائی کہ جب وہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو اس وقت کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکے گی، اس وقت کسی رسول کی رسالت نہ چل سکے گی، کسی پیغمبر کی شریعت نہ چل سکے گی، بلکہ ان نبیوں اور رسولوں کے لیے لازم ہوگا کہ میرے اس نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اس کے اوپر ایمان لائیں۔ یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے تو آپ کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا، تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا عمر ثقلت کا ثواقل، گم پانے والیاں تجھے گم پائیں، الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو جب انہوں نے دیکھا تو فوراً اپنا ورقہ نیچے رکھ دیا اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور میں اسلام کو اپنا دین پسند کرتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اگر میری موجودگی میں تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرو اور میری شریعت کو ترک کر دو لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم راہ راست پہ نہ رہ سکو گے، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو آج ان کی نجات کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ میری اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی یہی عہد لیا کہ میں نے اپنے نبی کو تمام نبیوں سے بلکہ پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے دوران بھی اپنے صحابہ کرام کو یہی تعلیم اور یہی تربیت دی کہ میری موجودگی میں اور میری شریعت کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی تربیت اور شریعت جو ہے وہ نہیں چل سکتی، اور کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ تمام راستوں کو ترک کر کے، تمام طریقوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف میرے طریقے کی پیروی کی جائے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت کیا معاملہ ہوگا جس وقت قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کیف انتم اذ نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت کیا معاملہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس وقت تمہارا امام عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ تم میں سے ہوگا، تمہارا مقتدا اور رہنما اور پیشوا وہ تمہارے اندر میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہاری امامت نہیں کروائیں گے، وہ تمہارے پیشوا اور رہنما نہیں بنیں گے۔ جب انہیں آگے کیا جائے گا تو وہ اعتذار کر لیں گے کہ نہیں،
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہی قیادت کریں، وہی سیادت کریں، وہی سردار بنے، وہی امام بنے، میں امامت نہیں بنوں۔ یعنی اس دنیا میں بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو وہ نبی بھی اپنی نبوت کا سکہ جو ہے وہ نہیں چلا سکے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد جو ہے وہی امام بنے گا، وہی سربراہ بنے گا اور وہی امیر بنے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہ بس نہیں کی، بلکہ قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، ساری اولاد آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کا سربراہ ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، سب سے بڑا ہوں لیکن مجھے کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر اور غرور نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، لوگوں مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، وہ پانچوں کی پانچوں چیزیں مجھ سے پہلے کسی انسان کو عطا نہیں کی، آپ سے پہلے بھی نہیں دی گئی، یقیناً آپ کے بعد بھی کسی کو عطا نہ کی جائیں گی۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، مجھے سفارش دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو عطا نہیں کی جائے گی۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ برہنہ ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے، اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ اس 50,000 سال کے دن میں اتنے پریشان ہوں گے کہ دنیا میں اور آخرت میں کبھی اتنے پریشان نہ ہوں۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، اللہ کریم ہمارا حساب و کتاب شروع کرے، ہم سے یہ وقت جو ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت میں بھیج دیجئے، جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں بھیج دیجئے، لیکن اس وقت کی جو پوزیشن ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، آپ سفارش کیجئے، ہمارا حساب کتاب شروع۔ آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، سارے کے سارے جواب دے دیں گے، اور ایک ہی فرد کے اوپر، ایک ہی ذات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوگا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، وہ اس وقت سفارش کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اس وقت کوئی دنیا کی ہستی جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتی۔ عالم ارواح میں بھی یہ عہد لیا گیا کہ میرا نبی سب سے اونچا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے، اور قیامت والے دن بھی بتلایا جا رہا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی ہستی اگر سفارش کر سکتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ سفارش کر سکتی ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے درخواست کریں گے، آپ جائیں گے اللہ کے عرش کے سامنے نیچے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حمد اور ثنا اور تعریف کے کلمات سکھلائیں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کہے، اس وقت آپ کو کلمات عطا کیے جائیں گے، وہ کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، وَسَلْ تُعْطَى، مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، اشفع تشفع، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، اس وقت جو ہے وہ آپ کائنات کے بارے میں سفارش کریں گے، یا اللہ ان کا حساب و کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے تو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت الشفاعہ، لوگوں مجھے شفاعت عظمیٰ دی گئی ہے جو کسی نبی اور کسی انسان اور کسی فرشتے کو جو ہے وہ نہیں دی۔ دنیا میں انسانوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں میں نے ذکر کی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد
کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دی۔ جب آپ کو عظیم بنایا تو کائنات والوں کو دوسرا درس یہ دیا کہ لوگوں، میرا نبی میرے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، لہذا تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ تم سب سے بڑھ کر اس ہستی سے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ تمہارے اوپر میں نے محبت کو شرط اور لازم قرار دے دیا ہے، تمہارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے لوگو، تمہارے باؤ اجداد، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان اور کنبے اور قبیلے، تمہارے کاروبار اور بزنس اور تجارتیں، تمہارے مکانات اور محلات، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے اور قبیلے، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں اور تمہارے محلات اور تمہاری کوٹھیاں، گویا کہ دنیا جہان کی تمام چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے، یعنی وہ آدمی جو دوسری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ سے محبت نہیں کرتا، دوسری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور نبی سے اتنی محبت نہیں کرتا، دوسری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اتنی محبت نہیں کرتا، یہ آدمی فاسق ہے، یہ آدمی فاجر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ میں نے اپنے نبی کو جب سب سے زیادہ عظیم بنایا ہے تو میرے نبی کے ساتھ ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت کرو، جیسا کہ آپ نے بھی خود بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جب تک وہ مجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا جہان سے بڑھ کر محبوب نہیں جان لیتا، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی مومن ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں لیکن اپنی جان سے پیارے نہیں، آپ نے فرمایا عمر ابھی ایماندار نہیں ہوا۔ پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ نے فرمایا الآن یا عمر اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات سے عظیم بنایا ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بنایا ہے، اور دوسری بات سب چیزوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا، ایمان کا حصہ قرار دیا۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو سب سے بڑھ کر آپ سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر جب آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظیم ہیں، سب سے اونچے ہیں اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہی آدمی آپ کو عظیم ماننے والا ہے، وہی آدمی آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے جو آپ کی سب سے بڑھ کر تابع داری اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہیدوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اولیاء کا ساتھ عطا فرمائیں گے اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یعنی نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والے کو نبی کا ساتھ ملتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعات میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک آدمی آیا اور آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تھا کتنی تیاری کی ہے قیامت کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تیاری تو زیادہ نہیں کی، لیکن میں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جاؤ پھر تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم نے یہ حدیث سنی تو ہم اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے خوش ہوئے، اس لیے کہ آپ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کیا ہے، محبت کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ إِن لَمْ تَكُنْ أَعْمَالِي مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے گا، مجھے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگرچہ میرے عمل ان کے عملوں جیسے نہیں ہیں لیکن میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، محبت کی جگہ پہ اطاعت کا لفظ بولا۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں کا کل قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ ملے گا، صدیقوں کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، اولیاء اور نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ بڑا ہی بہترین ہے، بڑا ہی عمدہ ہے۔ یعنی تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کو لازم قرار دی کہ وہ آدمی آپ کو واقعہ ہی عظیم جانتا ہے اور آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، جو آپ کی حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں سچی تابع داری کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ساری آیات ہیں جو مختلف اوقات میں آپ سنتے رہے ہیں، ان میں سے صرف ایک آیت ذکر کرتا ہوں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق اور جائز اور درست نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو وہ ٹال مٹول کریں، چوں چراں کریں، دائیں بائیں جھانکیں، ادھر سے پوچھ لیجئے، وہاں سے پوچھ لیجئے، وہاں سے پوچھ لیجئے، شاید یہاں اس مسئلے کو چھوڑنے کا کوئی رستہ مل جائے۔ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، مومن مرد اور مومنہ عورت اس میں کسی قسم کا ٹال مٹول نہیں کرتے، سستی اور کوتاہی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سورہ احزاب کی آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور کس مسئلہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ جس وقت آپ نے اپنے غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے لیکن رنگ کے کالے تھے، اور حضرت خدیجہ نے یہ غلام آپ کو دیا تھا اور آپ نے یہ آزاد کر دیا تھا، اس کے لیے قریش کے خاندان کی ایک حسین و جمیل عورت اور بہت بڑی عورت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا۔ ان کا رشتہ طلب کیا تو خاندان والوں کو تردد ہوا کہ زید ایک تو کالے رنگ کا اور دوسرا اس کے اوپر غلامی کا داغ ہے، اگرچہ اب آزاد ہے لیکن پہلے تو غلام تھا، قریش کی عورت اس کی بیوی بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے خاندان والوں نے ٹال مٹول کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
جب اللہ اور اس کا رسول نکاح کے معاملے میں بھی کسی مرد اور عورت کے بارے میں فیصلہ فرما دیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے وہ بغیر چوں چرا کے فوراً سر جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اس میں مشورہ دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا دوسرے بندے کے بارے میں سوچ لیں، فلاں رشتہ بڑا مناسب ہے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں، ان کے پاس کوئی اختیار۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نکاح کے معاملے میں بھی اگر میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو تو یاد رکھ لو پھر تمہاری گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کھلے گمراہ ہو، روشن گمراہ اور واضح گمراہ۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کے سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، جن کی ایمان کی گواہیاں اور شہادتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے معیار بنایا، لوگوں اس طرح کا ایمان لاؤ۔ ان سے کہا جا رہا ہے نکاح کے معاملے میں بھی میری نبی کی بات کو ترک نہ کرنا۔ اگر تم نے نکاح کے معاملے میں بھی میری نبی کی نافرمانی کی تم گمراہ ہو جاؤ، راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں، جس طریقے سے میرا نبی سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اونچا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے اس کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے سب سے بڑھ کر اس کی تابع داری اور فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم تابع داری اور فرما برداری نہ کرو گے تینوں کام، اگر بڑا نہ مانو گے تب بھی تم گمراہ، اگر تم محبت نہ کرو گے تب بھی تم فاسق اور فاجر، اور اگر تم سب سے بڑھ کر تابع داری اور فرما برداری نہ کرو گے تب بھی تم گمراہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا، اپنی زندگیوں میں اس بات کو نافذ کیا، اور واقعتاً ایسا کر کے دکھلایا کہ ہم آپ کو بڑا بھی مانتے ہیں اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، اور آپ کی سب سے بڑھ کر تابع داری اور فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار مقرر کیا، نمونہ اور قدوہ مقرر کیا کہ لوگوں اسی طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ آئیے چند ایک واقعہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول آپ وفات فرما جاتے ہیں اور دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر ایک تاریک اندھیر نگری جو ہے وہ چھا جاتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ لیتے ہیں کہ جو آدمی کہے آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ایسی حالت ہے۔ اور پھر ایک طرف صحابہ کرام کے درمیان لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اب امیر کس کو بنایا جائے۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ 12 ربیع الاول کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کون امیر بنے۔ نبوت کے بعد 23 سالہ آپ نے زندگی بسر کی، اس 23 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا امیر کون بنے گا۔ اس موقع پہ صحابہ کرام کہنے لگے، انصار کہنے لگے منا امیر ومنکم امیر، ایسے کرو ایک امیر ہم بنا لیتے ہیں، ایک امیر تم بنا لو، ایک حکمران ہمارا ہوگا ایک تمہارا ہوگا، ایک انصار میں سے آ جائے ایک مہاجرین میں سے آ جائے۔ تلواریں نکال، زمانہ جاہلیت والی وہی دشمنی جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوگی۔ آج مرنے مارنے پر تل گئے کہ نہیں امیر اپنا اپنا ہوگا، دوسرے کو ہم امیر نہیں مانیں گے۔ انصار کہنے لگے امیر ہمارا ہوگا، مہاجر کہنے لگے امیر ہمارا ہوگا، جنگ چھڑنے لگی۔ ایسی حالت میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا لوگوں لڑتے کیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے، آپ تو زندہ ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی امیر بن ہی نہیں سکتا،
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جس طرح کہ آج کل ہمارا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ ہی امیر ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی اور قائد نہیں بن سکتا، یہ بات تو درست ہے. جب زندہ ہیں تو پھر نہیں بن سکتا، لیکن جب زندہ نہیں ہیں تو پھر بنانے کی ضرورت پیش آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی نہیں ہیں اور موجود بھی نہیں، فوت ہو گئے، اور آپ کی قبر مبارک مدینہ میں ہے. اگر قبر مبارک مدینہ میں نہ ہوتی تو لوگ مدینہ میں نہ جاتے، وہاں پہ جا کر جو ہے وہ درود اور سلام پڑھتے ہیں، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. موجود ہے کہ آپ زمین میں دفن کر دیے گئے اس لیے کہ فوت ہو چکے ہیں. انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگے لوگوں آپ نے تلواریں تو نکال لی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ الامراء لا تکون الا من قریش. آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ امیر اور خلیفہ صرف اور صرف قریش میں سے ہوگا، امیر اور خلیفہ قریش میں سے ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا تھا اپنی زندگی میں کہ ابو بکر تم مصلی پہ کھڑے اور نماز پڑھاؤ. فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تم میں سے کون سا آدمی جو ہے یہ پسند کرے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ سب خاموش ہو گئے، اپنی اپنی تلواریں ڈالی اور اپنے نیام کے اندر داخل ہوئے. کہنے لگے ہم میں سے کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے. ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا، چنانچہ ان کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی. یہ ایک معاملہ ہے کہ جس میں تلواریں نکلی اور جنگ شروع ہونے لگی تھی، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان تک پہنچا سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے، سکون ہو گیا، اور سب نے اتفاق کر لیا کہ آپ کے حکم کے آگے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی مخالفت کرے. سب نے بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مان لیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. دوسرا واقعہ، یہ واقعہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مسئلہ آیا وراثت کا. بیٹی فوت ہو گئی، ایک آدمی فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اس کے پیچھے وارث ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے. وراثت میں سے حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. جائیے جاتے جاتے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مسئلہ پوچھ لینا. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری کون ہیں؟ یہ وہ صحابی، ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم، مبلغ اور مفتی بنا کر یمن میں بھیجا. یعنی آپ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ کہہ سکتے ہیں، مبلغ رسول، مفتی رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی بنا کر یمن میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر لوگوں کو مسئلے بتلاؤ اور فتویٰ دو، لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کی تربیت کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اب ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ بتلا دیا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. لوگوں اگر آج میں مفتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لوں تو گمراہ ہو جاؤں. آج مفتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چل سکتی ہے. کیوں نہیں چل سکتی؟ یہاں تو پیروں فقیروں کی بات انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اماموں کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے مفتی اور اپنے مولوی کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ اور مفتی بنایا ہے ان کی بات کو میں مان لوں تو میں گمراہ ہو جاؤں. وما انا من المهتدين، اور میں کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟
اس لیے کہ یہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے اور آپ نے فیصلہ وہ دیا ہے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہیں دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ مفتی رسول کی بات نہیں چلتی، وہاں مبلغ رسول کی بات نہیں چلتی. ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے وہاں پہ مفتی کی بات چل سکتی ہے. آپ کا حکم نہیں ہے وہاں پہ مبلغ کی بات چل سکتی ہے، عالم کی بات چل سکتی ہے، امام کی چل سکتی ہے. لیکن جہاں پہ آپ کا فیصلہ آ جائے وہاں پہ کسی مفتی کی بات نہیں چلتی، وہاں پہ کسی مبلغ کی بات نہیں چلتی، وہاں پہ کسی عالم کی بات نہیں چلتی. فرمانے لگے میں آپ کی عدالت میں حاضر تھا، یہی مسئلہ آپ کے پاس پیش آیا اور آپ نے فرمایا تھا بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی مال جو ہے وہ بہن کو ملے گا. ایک تو فیصلہ دے دیا کہ کسی کی بات نہیں چلنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سب سے بڑا آپ کو مانیے، سب سے زیادہ محبت کیجیے اور سب سے زیادہ آپ کی تابع داری اور فرما برداری کیجیے. ہم آپ کو بڑا بھی مانتے ہیں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کی تابع داری بھی کرتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی ہیں تو اپنی جگہ پہ، مفتی رسول ہیں، مبلغ رسول ہیں تو اپنی جگہ پہ. آج ہم ان کی بات کو نہیں مان سکتے، نہیں مانا اور صحابی کو فتویٰ دے دیا اور اس آدمی کو فتویٰ دے کر رخصت کر دیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی، کہا نہیں، حدیث آ گئی ہے میں بھی اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں. اور لوگوں سے کہا لوگو لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، لوگوں جب تک یہ عالم، یہ مفتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب تک تم میں موجود ہیں مجھ سے اس مسئلہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں کبھی سوال نہ کر، بلکہ انہی سے سوال کرنا. یہ جلیل القدر صحابی جو ہے یہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، ان سے سوال کیا کرو، مجھ سے کبھی نہ پوچھا کرو. میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، میرا فتویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے. صحابہ کرام نے اتباع کرنے میں اور اقتداء کرنے میں نمونہ بن کر جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا. لوگوں آپ کی اتباع کی یہ حیثیت ہے، آپ کی اقتداء کی یہ حیثیت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور واقعہ، ان سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا سنت ہے، کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. کہنے لگے آپ کے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے بارے میں منع کرتے ہیں. تو کہنے لگے مجھے یہ بتلاؤ شریعت جو ہے وہ حضرت عمر پہ نازل ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے؟ میرا باپ منع کرتا ہے تو اپنی جگہ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور یہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کی اقتداء کرو گے؟ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کم عنی، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. اپنے پاس سے اٹھا دیا اور اس کو بھگا دیا. کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد کسی اور کے عمل کو اور کسی اور کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے، آپ کا حکم جو ہے، آپ کی اقتداء جو ہے اس کر کے دکھا کہ لوگوں آپ کی اقتداء ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے. جو بات آپ نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے، اس میں کسی چوں اور چرا کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں. گویا کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے سونے جاگنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے زندگی کے معاملات میں اور اپنی تمام عبادات میں میرے نبی کی اتباع کرو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، تمہاری خوشیاں مجھے تب قبول ہوں گی جب میرے نبی کی اطاعت کے مطابق ہوں گی. تمہاری غمیاں تب میرے ہاں قابل قبول ہوں گی جب میرے نبی کی اتباع کے مطابق ہوں گی. اگر تم نے اپنی خوشی اور غمی کو، اپنے تمام معاملات کو میرے نبی کی مخالفت میں گزارا اور دعویٰ یہ کرتے رہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ایسی محبت کوئی قابل قبول نہیں. ایسی محبت جو ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے ہاں وہی محبت قابل قبول ہے
جس میں سب سے زیادہ میرے نبی کی جو ہے وہ اطاعت اور اتباع کی گئی، آپ کی فرما برداری کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی ہے اس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے بلکہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ماننے کا توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔